खुदावंद यसु मसीह के पाक जलाली और फ़तहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। और सबसे पहले मेरी और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम देखने और सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिएशन के हवाले से आज हम नहीं सीखेंगे, हम उस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है रेज़ुरेक्शन पे, खुदावंद यसु मसीह की ख़ास कुर्बानी पे हम बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि खुदावंद यसु मसीह का जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पैदा होना क्यों ज़रूरी था, और जहाँ सूली पे वो चढ़े और वहाँ उस जगह पे सूली पे चढ़ना क्यों ज़रूरी था। और इससे पहले गतसमनी बाग में यसु मसीह पकड़वाए गए थे, तो इस बारे में मेरी पहली वीडियो थी। जिन्होंने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा कि उस वीडियो में मैंने बिल्कुल इस तमाम सिनेरियो को जो गतसमनी बाग का था और जो प्याला गज़ब का प्याला था, इन सब बातों को मैंने उसमें बताया हुआ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आप बरकत पाएँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद यसु मसीह के हवाले से जो पेश गोइयाँ की गई थी, जो नबियों पैगम्बरों की मार्फत की गई थी, और जो कि 1000 साल पहले यसु मसीह से 1000 साल पहले दाऊद नबी ने पेश गोइयाँ की, 700 साल पहले यसाया नबी ने पेश गोइयाँ की। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन आयतों को पढ़ सके, लेकिन मैं आपको आयतें ज़रूर बताऊंगा। आप बाइबल मुक़द्दस लेके बैठिए या पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप नोट करते जाएं कि मैं जो जो हवाले बता रहा हूँ पढ़ने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊँ ताकि वीडियो जितनी शॉर्ट बने उतना आप सीख सकें। तो ज़बूर 22 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बूर 22 में सलीबी मंज़र जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बातें, सलीबी मंज़र की बहुत ज़्यादा बातें, जिस तरह से लिखा हुआ है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और यसु मसीह को प्यास लगने का, और यसु मसीह का तमस्खर उड़ाने का, और यसु मसीह को जिस तरह उन सब ने घेरा हुआ था, जो रोमी थे और जो फ़की फरीसी थे, उन सब ने यसु मसीह को घेरा हुआ था, उसका तमस्खर उड़ाते थे, उस पर थूकते थे, उसको मारते थे। ये सारा सिनेरियो हमें ज़बूर 22 में मिल जाता है। और यसु मसीह का जो आखिरी सलीबी कलमा था वो हमें ज़बूर 31 उसकी 5 आयत में मिल जाता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों। तो दाऊद नबी की मार्फत ये पूरा सलीबी जो सिनेरियो है, ये पूरा सलीबी वाक़या, इसके डायलॉग्स वो हमें बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में नज़र आते हैं। और इसके अलावा यसाया 53 भी आप ज़रूर पढ़िएगा, और यसाया 53 में भी इन सारे हालात व वाक़यात का पहले ही से बता दिया गया हुआ है। और ये प्लान कब स्टार्ट हुआ, ये सबसे जो ख़ास और जो ज़रूरी बात है, इस बात पे मैं आपको लाना चाहूँगा कि ये जब प्लान हुआ तो जिस तरह आदम और हवा से जो गुनाह हुआ, जो नाफरमानी हुई, उस सबब से बाग़े अदन के जब टॉपिक पे हम आएंगे तो ये सारी बातें हम मज़ीद डीपली सीखेंगे इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल जो उनसे गुनाह हुआ, ख़ता हुई, तो उसके एवज़ बाग़े अदन से निकाले जाने के एवज़ फिर बाद में खुदा ने मतलब इंसान से मोहब्बत रखते हुए इंसान को बचाने का, इंसान को वापस लाने का प्लान रखा हुआ था। और वो यसु मसीह के ही थ्रू रखा हुआ था, वो उस कलमा के थ्रू जो इब्तिदा से है, वो यसु मसीह के थ्रू जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जो अल्फ़ा है, जो ओमेगा है। यसु मसीह ने जिस कलमे से पूरी दुनिया को बनाया, वो कलमा खुदा ने हमारे लिए कुर्बान करना था, फसा के लिए। और ये जितनी भी हमें पुराने ऐदनामे में कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, ये कुर्बानियाँ दरअसल इसलिए रखी गई कि हम हकीकी कुर्बानी को जान सके, समझ सकें। तो हम सबसे पहले अभी बात करेंगे कि यसु मसीह ने जहाँ पे पैदा होना था, यसु मसीह ने जहाँ पे जान देनी थी,
اور جہاں سے پکڑوائے جانا تھا. یہ ساری باتوں پہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یسوع مسیح پیدا ہوئے اور کس طرح سے یسوع مسیح پکڑوائے گئے اور کس طرح سے یسوع مسیح نے سولی پر، اور کون سی یہ جگہیں تھیں. یہ سب سے مین چیز ہے یہ کہ یہ جگہیں کون سی تھی، یہ کون سے ایسے پلیسز تھے جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یسوع مسیح پیدا کہاں ہوئے، تو میں اکثر ڈیبیٹس میں بھی دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ ایک میدان میں ہوئی تھی اور کھجور کے درخت تھے. تو اس طرح سے بائبل مقدس ہمیں نہیں بتاتی. اگر ہم اس بارے میں تھوڑی سی سرچ کریں کہ یسوع مسیح پیدا کہاں ہوئے تو یہ بہت اہم اور بہت خاص جگہ تھی. میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہیں صحرائے میں جگہ نہ ملی. کافی لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحرائے میں پیدا ہوئے تھے یا صحرائے کے باہر کہیں جگہ مل گئی ہوگی، تو وہاں کہیں استبل تھا کوئی گھوڑوں کا یا کوئی بیل گائے کا استبل تھا تو وہاں یسوع مسیح پیدا ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جہاں پیدا ہوئے وہ ایک بہت خاص پلیس تھا. وہ خاص پلیس وہ بھیڑ خانہ تھا. وہ ایسا بھیڑ خانہ تھا جہاں سے فسح کے برے یا قربانی کے برے لوگ وہاں سے لے کے یروشلم جایا کرتے تھے. تو بیت لحم اس جگہ سے جہاں بھیڑ خانہ تھا اس جگہ سے یروشلم کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 9-9.5 کلومیٹر بنتا ہے. تو وہاں سے لوگ فسح کے برے لے کے آتے اور قربان گاہ پہ اس کی قربانی کرتے ہیں. تو اس لیے یسوع مسیح بھی وہیں پہ پیدا ہوئے، اسی جگہ پہ پیدا ہوئے جہاں پہ قربانی کے بھیڑ پیدا ہوتے. یسوع مسیح بھی وہاں اس لیے پیدا ہوئے کہ یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے فسح کی قربانی کرنی تھی، فسح کے لیے قربان ہونے جانا تھا. اس لیے یسوع مسیح بھی اسی بھیڑ خانہ میں پیدا ہوئے جو کہ سرکاری بھیڑ خانہ تھی، اور یہ یروشلم کی سرکاری بھیڑ خانہ تھی جہاں پہ یسوع پیدا ہوئے. اور مزید میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا، اور لکھا ہوا ہے کہ گڈریے آس پاس کے وہ گڈریے دراصل وہ گڈریے وہیں کے گڈریے تھے جو رات کو بھیڑوں کی گلا بانی کر رہے تھے اور نگہ بانی کر رہے تھے. اور میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بھیڑ خانہ ہے، جو بھیڑوں کا سیزن ہوتا ہے، جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، جو پیدا ہونے کا سیزن ہوتا ہے، یسوع مسیح اسی سیزن میں پیدا ہوئے. اور یسوع مسیح اسی جگہ پہ پیدا ہوئے جہاں پہ فسح کی قربانی کے لیے جاتے تھے. اور یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے فسح کے لیے سولی پر چڑھنا تھا، ہمارے گناہوں کے، ہمارے خطاؤں کی قربانی کے لیے یسوع نے خون بہانا تھا. تو یسوع مسیح اس لیے وہاں پیدا ہوئے. اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پہ یسوع مسیح نے جان دینی تھی، وہ گلگتا کا مقام، کھوپڑی کا مقام، وہ جگہ، خاص جگہ، وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں پہ یسوع مسیح نے اپنی جان دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ جب باغ عدن میں گناہ ہوا، یہ گناہ اسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ خداوند نے قربانی دی ہے اپنی. اور مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ یروشلم جو شہر ہے یہ دو لفظوں کا ایک لفظ دو لفظوں کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا ہے. یروشلم یعنی پہلے یروشلم کا جو نام تھا وہ شالیم تھا، اور جب اسحاق کے لیے وہاں پہ برہ مہیا کیا گیا، خداوند نے ایک برہ مہیا کیا، تو اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا یری. اور ان دونوں لفظوں کو ملا کے جو لفظ بنا وہ بنا یروشلم. اور یہ یروشلم میرے عزیزو وہی جگہ ہے جہاں پہ خدا نے باغ عدن بنایا تھا. اور اس باغ عدن میں جب ان سے گناہ ہوا تو وہ نکال دیے گئے،
اور خدا کے لیے یہ ضرور تھا کہ انسان کو واپس لانا تھا، تو یہ خدا نے یہی جو جگہ تھی، اس جگہ کو خدا نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ گو کہ باغ عدن کا جو وہ سارا میٹیریل تھا جو خدا نے بنایا تھا، بہت خوبصورت، وہ ہمیں حزقیل نبی کی معرفت پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین دوز کر دیا گیا تھا، لیکن وہ پلیس وہی پلیس ہے جو یروشلم ہے، وہ خاص پلیس وہی ہے۔ اور وہیں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یروشلم پلیس جو ہے وہیں پہ خدا نے آدم کو بنایا، وہیں پہ خدا نے نیند دے کر ہوا کو بنایا، اور ان سے پہلے خدا نے لوسیفر کو بھی وہیں پہ بنایا۔ یہ جب ہمارا باغ عدن کا ٹاپک آئے گا تو میں بائی ڈیٹیل بائبل کے حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے کس طرح خدا نے ابلیس کو وہاں پہ بنایا، کس طرح خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا، اور وہیں اسی پلیس میں یہ گناہ ہوا، اور خدا نے اس جو پورا سینیریو، جو صلیب کا سینیریو، خدا نے اسی وقت کریٹ کر لیا تھا کہ یہاں پہ ہی قربانی دی جائے گی، یہاں پہ ہی ان خطاؤں کی، ان گناہوں کی قربانی دی جائے گی۔ تو دراصل یہ مین پلیس، یروشلم جو مین پلیس ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی باغ عدن ہے جو کہ اجڑ گیا تھا، اور خدا کے نزدیک اس کا بالکل پلان تھا کہ خدا اس کو کس طرح سے بحال کرے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو واقعی میں بحال کیا ہے۔ اس یروشلم شہر، اگر آپ پہلے کا منظر دیکھیں، 1948 سے پہلے کا منظر دیکھیں یا 60 کی دہائی تک بھی آپ دیکھیں، تو یہ بالکل ویران اور سنسان تھا، اور جس طرح یعقوب نبی نے بھی یہ بات کہی کہ یہ جگہ بہت ہیبت ناک ہے، یہ بہت خوفناک جگہ ہے، اور اس نے وہیں پہ پتھر رکھا جس پہ اس نے اپنا سر ٹکایا تھا سونے کے لیے، اور اسی جگہ پہ اس نے پتھر کو مسح کیا اور کہا کہ میں اسی جگہ پہ خدا کا گھر۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہیکل بھی وہیں پہ بنی ہوئی ہے، جہاں پہ باغ عدن تھا، جہاں پہ ہیکل بنی، اور اسی یروشلم کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ میرے عزیزو، یہ کچھ خاص نالج تھا، یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ سے اسی اپنے کریشن کے ٹاپک پہ آئیں گے۔ مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔